بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے جمع ہوئے خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے۔ ہر مجلس ترحیم آنے والوں کے لیے ایک پیغام لے کر آتی ہے کہ ہر انسان نے دنیا سے ایک دن چلے جانا ہے، وہ چاہے اعلیٰ ترین مقام رکھنے والا نبی ہو یا اللہ کا ولی ہو، یا چاہے ایک سادہ مسلمان ہو یا چاہے منافق ہو، کوئی بھی ہو، ہر انسان ایک پیغام دے کر جاتا ہے کہ میں نے دنیا سے بالآخر چلے جانا ہے۔ اور جب وہ چلا جاتا ہے تو لوگوں کی محفل میں اس کے جسم کو یاد نہیں کیا جاتا، اس کی گزری ہوئی زندگی کے صفات کو یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ جسم مٹیوں میں پوسیدہ ہو جاتے ہیں لیکن انسان کا عمل کبھی پوسیدہ نہیں ہوتا۔ خدا انسان کے عمل کو حیات دیتا ہے۔ 1400 سال گزر گئے، آج تک امام حسین کا عمل زندہ ہے۔ دشمن جسموں کو مات دے سکتا ہے، روح کو مات نہیں دے سکتا۔ جسم کو آپ موت دے سکتے ہو لیکن انسان کی جو روحانی طاقت اور روحانی عمل ہے وہ معاشرے میں ہمیشہ باقی رہ جاتا ہے۔ تبھی آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی دشمنان اہل بیت تھے انہوں نے اہل بیت کے جسموں کو نقصان پہنچایا لیکن کبھی مقصد حسین کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ جسم کو آپ کاٹ بھی سکتے ہو، جسم کا گلا بھی کاٹ سکتے ہو، لیکن اصل وہ روح ہے، بشر ہے، جس کو اللہ زندگی عطا کرتا ہے، اور وہ کسی دشمن کے مارنے سے نہیں مرتی، وہ انسانی حوصلے ہیں جو اس چیز کو بلند رکھتے ہیں۔ تو آج یہ 1400 سال کی تحریک یہ دلیل ہے کہ جس طرح حدیث کے جملے بھی ہیں کہ خدا کبھی بھی ذکر ابا عبداللہ الحسین کی حرارت کو بجھنے نہیں دے گا۔ مطلب دنیا کا ہر ایندھن ختم ہو سکتا ہے، حرارت حسین کا ایندھن کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسی روشنی ہے، ایک ایسی شمع ہے جو ہمیشہ جلتی رہتی ہے۔ اب اس شمع کے کچھ پروانے ہیں، تو وہ پروانے انہی عزیزوں کی صورت میں ہیں۔ فرمائے نصف العقل المعاش بالناس، اگر عقل کو تقسیم کیا جائے تو معصوم فرماتے ہیں آدھی عقل یہ معاشرتی کام کرنا، انسانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کی خدمت کرنا، کہ کوئی ایسا معصوم نہیں تھا کہ جس کو غسل دیا گیا اور دینے والا معصوم یہ نہ کہے کہ میرے بابا کے پیٹھ پہ کالے نشان نہیں تھے۔ اب وہ نشان یا تازیانوں کے نشان تھے، یا کہا کہ یہ نشان اندھیری راتوں میں یتیموں کے لیے بوریاں اٹھا اٹھا کر جو غریبوں کے دروازے پہ جاتے تھے وہ نشان تھے۔ تو یہ جو بدن ہے یہ کون سے نشان ظاہر کرتا ہے؟ اسے کہتے ہیں معاشرتی خدمت کرنے کے نتیجے میں انسان کے بدن پہ جو نشان پڑتے ہیں۔ تو فرمایا سب سے بڑا اجر خدا اس بندے کو دیتا ہے جو سوشل ورک کرتا ہے، جو لوگوں کے شعور کو بیدار کرتا ہے، جو لوگوں کی مشکلات کو حل کرتا ہے، جسے رات کو اس لیے نیند نہیں آتی کہ محلے میں کوئی بھوکا نہ سویا ہو، جسے اس لیے نیند نہیں آتی کوئی شیعہ زندان میں ہے، پیچھے اس کے بچوں کا کوئی خیال رکھنے والا ہے کہ نہیں ہے، اس کی بچیوں کا کوئی خیال رکھنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ باقی اس انسان کے وجود کا فائدہ کیا جو نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، لیکن اس کو یہ پرواہ نہ ہو میرا مومن بھائی پریشان ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں، امام کا کتنا بڑا صحابی جس کو امام موسیٰ کاظم کہیں کہ میں جب بھی حج پہ جاتا ہوں تمنا کرتا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں ہم شیعہ دعا کریں کہ ہماری نگاہ امام پہ پڑے، لیکن مولا فرمائے میں تمنا کرتا ہوں کہ میری نگاہ اس پیارے صحابی پہ پڑ جائے جسے اذن دیا گیا کہ ہارون کے دربار میں کام کرے،
جس نے خط لکھا امام معصوم کو کہ مولا میں آپ کی محفلوں میں بیٹھنے کا عادی ہوں، مولا میں نماز میں مناجات میں ذکر خدا، کہاں بھیج دیا آپ نے مجھے؟ یہاں وزیر و وزراء آتے ہیں، شراب کی محفلیں لگتی ہیں، مولا میں ان محفلوں سے تنگ ہوں، قد ضاق صدری، میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے، میں بیٹھ نہیں سکتا۔ امام نے جواب نے لکھا تجھے حکم ہے اسی محفل میں بیٹھو، خدا تجھے اجر عطا کرے گا، اور 3 گارنٹیاں میں تجھے دیتا ہوں، 1 گارنٹی تو مجھے دے۔ 3 گارنٹی۔ امام نے فرمایا کبھی بھی تو زندان کی چھت کو نہیں دیکھے گا، کبھی دشمن کی تلوار تیرے بدن تک نہیں آئے گی، کبھی تیری نسل میں بچہ فقیر نہیں ہوگا۔ 3 گارنٹیاں میں دے رہا ہوں۔ امام فرمایا 1 گارنٹی مجھے دے گا۔ مولا وہ کون سی گارنٹی؟ کا جب بھی میرا چاہنے والا آئے اس کی پریشانی کو حل کیا کرنا۔ اللہم صلی علی محمد۔ سب سے بڑی خدمت انسان جو کر سکتا ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والے کی خدمت ہے، کسی مومن کی خدمت۔ اب میں چاہے نظام طاغوت کے کسی حکومت کے عہدے پہ فائز ہوں، مجھے اجازت ہے اس عہدے پہ کام کرنے کی، لیکن شرط یہی ہے کہ تم خدمت کرو گے کس کی؟ جس کے دل میں علی کی محبت پائی جاتی ہے۔ وہ چاہے کیسا بھی نظام ہو کام کرو، لیکن شرط امام کی یہی ہے کہ اس نیت سے اگر کام کرو گے تو پھر اس نظام کی کمائی بھی تیرے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ حلال ہو جاتی ہے۔ یہ مولا کا صحابی کہتا ہے کہ ملاقات سال میں 1 بار امام سے ہوتی تھی، وہ ایام حج میں ویسے نہیں مل سکتا۔ حج میں آپ کو پتا ہے سب نے احرام پہنا ہوا، سفید کپڑے پہنے ہوئے، کس کو کیا پتا کون کس سے مل رہا ہے، کہ اپنے پروٹوکول سے باہر نکلتا تھا اور چلا جاتا تھا امام سے ملنے کے لیے۔ مولا کے صحابی سے ملاقات ہوئی کہ امام سے اذن چاہتا ہوں ملاقات کے لیے، کہ مولا نے منع کیا ہے، ملنا نہیں چاہتے۔ کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو آئے، پریشان ہوا، جس کے لیے مولا یہ کہے میری تمنا ہے اسے دیکھوں، اور آج خود ملنا چاہتا ہے، امام کہے میں نہیں ملنا چاہتا۔ پھر پیغام بھیجا مولا کوئی خطا ہوئی، کوئی غلطی ہوئی؟ کا نہیں ملنا چاہتا۔ تیسری بار کہا مولا کوئی خطا کوئی غلطی؟ امام نے کہا کہ میں نے اس اذن کی وجہ سے تجھے اس حاکم کی دربار میں اجازت دی تھی کہ میرے شیعہ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤ گے۔ کہا مولا جتنی خدمت ہو سکتی ہے کرتا ہوں۔ امام نے کہا نہیں، کچھ ہی دن پہلے ہمارے مکتب کا مومن پریشان تھا، تیرے پاس آیا تو انہوں اسے جواب دیا۔ امام نے فرمایا اب کیونکہ وہ رنجیدہ ہو کے تم سے گیا ہے، جب تک وہ تم سے راضی نہیں ہوتا میں موسیٰ کاظم تم سے راضی نہیں ہوں گا۔ کہ مولا ایام ختم ہو جاؤں گا مدینے اس سے معافی مانگنے؟ فرمایا نہیں ابھی جا۔ کہ مولا مدینہ دور ہے جاؤں گا، یہ اعمال حج وغیرہ کیا ہوں گے؟ کہ فرمایا نہیں رات کے اندھیرے میں جا، فلاں جگہ پہ اونٹ کھڑا ہے اس پہ سوار ہو جا، اونٹ تجھے اس کے در تک پہنچائے گا۔ کہتا اسی طرح گیا، امام کی بات کو فالو کیا، اونٹ کو دیکھا، سوار ہوا، چند قدم ہی اونٹ چلا تھا، مجھے مدینے کی گلیاں نظر آ گئیں۔ اسی مومن کے دروازے پہ کھڑا ہوا، دروازے پہ دستک دی، وہ مومن دیکھ کے پریشان ہو گیا، اتنے پہ کیا کر؟ وزیر بات میں ہوں، تو جلدی مجھ سے راضی ہو جا، تیری وجہ سے موسیٰ کاظم مجھ سے راضی نہیں ہے۔ کہ واللہ مجھے پتا ہوتا کہ میرا رنجور ہونا، غمگین ہونا اتنا اثر کرے گا امام پر، میں کبھی تم سے ناراض نہ ہوتا۔ میں نے معاف واپس جا۔ کہ نہیں ایسے نہیں، امام کو ناراض کیا ہے میں نے۔ کہ پھر کیسے معافی چاہتے ہو؟ کہ ایک کام کر۔ کہ کون سا کام کروں؟ کہ دیکھ میں اپنا چہرہ خاک پہ رکھتا ہوں، تو اپنا پاؤں میرے رخسار پہ رکھ، تاکہ میں امام کو جا کے نشان دکھا سکوں۔ کہ بندے خدا آپ معزز ہیں، مولا کے چاہنے والے صحابی ہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ کہ نہیں کرو گے میں دروازے پہ بیٹھا رہوں گا، کیونکہ میں نے امام کو جا کے دکھانا ہے۔ یہ مومن کہتا ہے اس نے زمین پہ اپنا رخسار رکھا اور میں نے ہلکا سا پاؤں اس کے رخسار پہ رکھا، کہ یہ اونٹ پہ سوار ہوا واپس گیا۔ کہتا جیسے سواری پہنچی تو موسیٰ کاظم وہاں پہ کھڑے تھے۔ میں نے کہا مولا معافی بھی مانگ کر آیا ہوں اور چہرے پہ ثبوت بھی لے کر آیا ہوں۔ پھر امام نے سینے سے لگایا، فرمایا ایسے ہوتے ہیں موسیٰ کاظم کے شیعہ۔ مقصد حیات یہ ہے کہ مومن کی خدمت کرے، اب وہ خدمت مالی ہو، وہ خدمت
فکر کی خدمت ہو یا جوانوں کے شعور کو بیدار کیا جائے یا مالی مدد کی جائے، تو جن مرحوم کی مجلس سے یقیناً دونوں خدمتوں میں مشغول تھے کہ انسان کی فکری تربیت بھی کرنا، لوگوں کے معاشی حالات کی تربیت بھی کرنا۔ تو ہر جانے والا یہی پیغام دے کر جاتا ہے کہ انسان یہاں سے کچھ لے کر نہیں جاتا۔ فرمایا من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہاں وہ عیش کرے گا جس کا وزن وہاں زیادہ ہوگا۔ یہ بدن کا وزن نہیں ہے، یہ اعمال کا وزن ہے۔ لیکن فرمایا من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، پھر وائے ہو اس انسان پر جس کا اعمال کا وزن وہاں پر کیا ہو، کم ہو۔ تو یہ زندگی 60 کی ہو یا 50 کی ہو یا 80 کی ہو، مقصد یہ ہے کہ زندگی ایسی انسان گزارے اور وہاں پہ جس کے عمل کے نتیجے کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھے۔ تبھی معصوم فرماتے ہمیشہ نمازوں کے بعد جب دعا کرو تو یہ دعا نہیں کرو اے خدا مجھے طول عمر عطا فرما، یہ دعا کرو اے خدا مجھے عمر با برکت عطا فرما۔ ہو سکتا ہے کسی کو 90 سال عمر ملے پر عمر بے برکت ہو سکتا ہے کسی کو 80 سال زندگی ملے پر زندگی بے برکت ہو، اور میں دعا کرو اے خدا مجھے زندگی دے پر زندگی با برکت دے۔ جناب اصغر کی زندگی 6 مہینے پر کتنی با برکت زندگی ہے۔ صدیاں گزر گئی، دنیا 6 مہینے کے بچے سے درس لے رہی ہے کہ علی اہل بیت نے لقب ہی دیا حجت الکبریٰ، حجت صغریٰ نہیں، خود اصغر ہے، حجت بہت بڑی ہے، کیونکہ زندگی کیا تھی، زندگی بابرکت تھی۔ یہ لمحے جو خدا آپ کو دیتا ہے، سوال یہ ہے لمحے تمہیں کاٹ رہے ہیں یا تم لمحوں کو کاٹ رہے ہو؟ انسان اگر یہ سیکھ جائے کہ میں زندگی کو کاٹ رہا ہوں یا زندگی مجھے کاٹ رہی ہے۔ ایک جوان موبائل اٹھاتا ہے، سوشل میڈیا پہ جاتا ہے، جناب کون تمہیں کاٹ رہا ہے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ لمحے کاٹ رہے ہو، لیکن دشمن کی کوشش یہ ہے کہ اگر مجھے اپنی زندگی کے لمحوں پر کنٹرول ہے، اگر یہ لمحے میں ایسے گزاروں جس پہ میرا امام بھی راضی ہو، میرا وجود بھی راضی ہو۔ 2 چیزیں آپ کے پاس ہیں، ایک ہے من، ایک ہے تن۔ دونوں چیزیں انسان کی تندرست ہونی چاہیے۔ اگر تن کمزور ہے تو انسان پھر بھی خدمت میں پیچھے رہ جاتا ہے، اگر من کمزور ہے انسان پھر بھی خدمت میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جوان اپنے من کو 5 منٹ کے لیے کنٹرول نہیں کر پاتا۔ اگر کسی کو بولیں آپ 5 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ اور اپنے من کے اندر اپنے من کو سوچو، تو 5 منٹ کے لیے ہم آنکھیں نہیں بند کر سکتے۔ 17 منٹ کی نماز ہے، لیکن اس 17 منٹ میں بھی ہمارا من پریشان ہوتا ہے۔ جس نے اپنے من پہ کنٹرول کیا اور جس نے اپنے تن پہ کنٹرول کیا، وہ یہاں بھی کامیاب رہتا ہے، وہاں بھی کامیاب رہتا ہے۔ اور دشمنان اہل بیت آپ کی دونوں چیزوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، آپ کے من کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں، آپ کے تن کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں۔ لیکن تن کی تکلیف وہ ہے جس کا من مضبوط ہوتا ہے۔ ہاں؟ تبھی کہا نا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے من کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ میثم تمار نے بڑی تکلیفیں برداشت کی کیونکہ من مضبوط تھا۔ حجر ابن عدی نے بڑی شہید حججی نے سر کٹوا دیا کیونکہ من مضبوط تھا۔ شہید قاسم سلیمانی تشنہ شہادت تھے کیونکہ من مضبوط تھا۔ یہ جتنی بھی خدمت دین ہوتی ہے ان کا من مضبوط ہوتا ہے، اور جب من مضبوط ہوتا ہے تو انسان طالب شہادت ہوتا ہے۔
اب موت کا خلاصہ، کیونکہ وقت کی اتنی قلت ہے، معصوم فرماتے ہیں سب سے زیادہ کوشش کرو زندگی میں 3 لمحے انسان کی زندگی کے سب سے اہم ترین لمحے ہیں۔ یوم ولدت تو جس دن میں پیدا ہوا، یوم اموت تو جس دن میں مروں گا، یوم ابعث جس دن مجھے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ معصوم فرماتے 3 دن انسان کی زندگی سے سب سے اہم ترین دن ہے، اور تینوں میں کیا ہے؟ ایک چیز کا خاتمہ ہے، ایک چیز کی ابتدا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے، فرمائیے جو پہلا دن ہے پیدا ہونے کا، یہ اس کے بس میں نہیں ہے کہ میری ماں باوضو ہو کے مجھے پیدا کرے گی، میری ماں باوضو ہو کے مجھے دودھ پلائے گی، کیسی ماں ہوگی، کس گھر میں پیدا ہوں گا، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ لیکن یہ تمہاری زندگی کا اہم ترین دن ضرور ہے۔ تجھے نہیں پتا، لیکن جب تو پیدا ہوتا ہے تیرے ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ بچہ صحیح سالم پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا، بچے کے اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی۔ زندگی کا اہم ترین ڈے ہوتا ہے جس دن تو پیدا ہوتا ہے، اس کا سرٹیفکیٹ بھی بنتا ہے جس کو برتھ سرٹیفکیٹ بولتے ہیں۔ دوسرا دن فرمایا جب تو دنیا سے جاتا ہے۔ اب یہ جو پیدائش کا دن ہے، ایک مرحلہ ختم کر کے تو پیدا ہوتا ہے، وہ مرحلہ ہے 9 مہینہ شکم مادر کا مرحلہ۔ اگر 9 مہینے شکم مادر میں صحیح سالم گزرے تو جسم بھی جو پیدا ہوگا صحیح سالم پیدا ہوگا۔ اگر شکم میں گزرے ہوئے 9 مہینے صحیح نہیں گزرے تو بچہ جب پیدا ہوگا تو کوئی نہ کوئی اس کا عضو کیا ہوگا؟ ناقص ہوگا۔ فرمایا دوسرا دن شکم مادر کے گزرے ہوئے لمحے اور پیدائش کا لمحہ، انسان کو پتا چلے گا کہ ماں نے اگر صحیح کھایا صحیح پیا تو بچہ کیا ہوگا؟ صحیح سالم پیدا ہوگا۔ دوسرا فرمایا یوم اموت، جب دنیا سے تو جاتا ہے۔ یہ جانے والا دن بھی بڑا اہم ہے، کیونکہ اس میں یہ وہاں شکم مادر کے 9 مہینے اور یہاں دنیا کے 50 سال جو تم نے گزارے، اگر وہ صحیح گزارے تھے تو سکرات الموت تمہاری اچھی ہوگی، اگر وہ برے گزارے تھے تو سب سے بڑی تکلیف جو انسان کو آتی ہے وہ سکرات الموت میں ہے۔ اب چند جملے معصوم کے فرما، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری موت آسان ہو تو کچھ کام کیا کرو۔ پہلا معصوم فرماتے ہیں جو کثرت سے سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کی روح بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے، وہ تکلیفوں سے نہیں گزرتا۔ دوسرا فرمایا جو سورہ حجرات پڑھتا ہے اس کی موت بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ تیسرا فرمایا جو اپنے محلے میں اپنے ہمسایوں سے اخلاق کا بڑا اچھا ہوتا ہے، فرمایا اس کی موت بڑی آسانی سے گزر جاتی ہے۔ چوتھا فرمایا برًا لوالدیہ، جو اپنے والدین سے اپنے اخلاق کو اچھا رکھتا ہے، فرمایا اس کی موت زندگی میں بڑی اچھی گزر جاتی ہے۔ پانچواں فرمایا جس کے دل میں علی کی محبت پائی جاتی ہے، یہ محبت ہے محمد اور آل محمد، اس کی موت کو کیا کر دیتی ہے؟ آسان کر دیتی ہے۔ میں نے موت کی مثال اس طرح دی کہ قرآن کی آیت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے کس کو چکھنا ہے؟ موت کے ذائقے کو۔ اب ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ہماری موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ ہاں شادی چلے گئے، ان کی موت کا اپنا ذائقہ تھا، ہر انسان کی موت اپنا ذائقہ ہے۔ قاسم سے پوچھا ذائقہ کیسا؟ فرمایا چچا احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ تو مجھے کیسے پتا چلے میرا ذائقہ کڑوا ہوگا یا میٹھا ہوگا؟ کہ ذائقے خدا نہیں بناتا۔ ایک مثال دوں، یہ پانی کا گلاس، ابھی میں نے پانی پیا، پانی زندگی کی طرح ہے، پانی کا نہ کوئی رنگ ہے، پانی کا نہ کوئی ذائقہ ہے۔ پانی کے اندر ایک خوبی ہے، یہ رنگ بھی پکڑتی ہے، یہ ذائقہ بھی پکڑتا ہے۔ نمک ڈالو تو نمکین ہے، شربت ڈالو تو میٹھا ہے، لال کرو تو لال ہے، گرین کرو تو گرین ہے۔ فرمایا زندگی اسی طرح اس آئینے کی طرح ہے، جب تو پیدا ہوا تو خدا نے آئینہ دیا، اب یہ تیری مرضی ہے تو ولائی بن کے زندگی کو میٹھا کرے، یہ تیری مرضی ہے تو طاغوتوں میں جا کے زندگی کے ذائقے کو کڑوا کرے۔ اب جب تمہاری موت کا وقت قریب آئے گا، ملک الموت اور کچھ نہیں کرے گا، اسی گلاس حیات کو تیرے سامنے لے کر آئے گا، اور پینے کے بعد اگر تو کہے گا ملک الموت یہ اتنا کڑوا کیوں ہے، تو آواز آئے گی کڑوا میں نے نہیں بنایا، کڑوا تو نے خود بنایا ہے، یہ تیرے ہاتھ میں تھا، تو زندگی اور موت کے ذائقے کو میٹھا بناتا۔ تو کسی جوان نے کہا مولانا اگر ذائقے کڑوے ہو گئے، میلے ہو گئے، نجس ہو گئے، کوئی راہ ہے کہ اس پانی کو پھر سے صاف کیا جائے؟ ہاں
پانی بھی نجس ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا جب دنیا کے پانیوں کو دنیا کے فلٹر صاف کر سکتے ہیں، نجس سے نجس پانی فلٹر میں صاف ہو جاتا ہے، سمندر کا میلا پانی فلٹر سے صاف ہو جاتا ہے، تو میں نے کہا کیسے ممکن ہے آب حیات صاف نہ ہو؟ کہا اس پانی کو کیسے صاف کیا جاتا ہے؟ میں نے کہا غم حسین کا ایک قطرہ یہ اس آب حیات میں پڑتا ہے تو کسی کو حر بنا دیتا ہے، کسی کو زہیر بنا دیتا ہے، کسی کو وہب قلبی بنا دیتا ہے. یہ قطرہ خدا نے آپ کو دیا، اہل بیت کے چاہنے والوں کو دیا. وقت کی کمی ہے، وقت اذان بھی ہے، دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، سلام کریں ان ہستیوں پہ جن کے صدقے میں یہ نیک نسلیں پیدا ہو رہی ہیں. میں ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں اگر مجلس حسین نہ ہوتی تو ہماری نسلوں کو کب کا دشمن چرا کے لے جاتا. اور یہ آدھی دنیا میں جانے کے بعد بتا رہا ہوں کہ ان کی نسلیں بچی ہوئی ہیں جن کے بچے فرش عزا سے جڑے ہوئے ہیں. وہ شیعہ تھا، نسلی تھا، کچھ بھی تھا، لیکن جس نے فرش عزا سے اپنے بچے کو دور کر دیا ان کی نسلیں سیکولر بن گئیں، کافر بن گئیں، فاسق و فاجر بن گئیں. تو کل حسین دین بچا رہا تھا، آج حسین کی مجلس تیرے بچے کو دیندار بنا رہی ہے. اب اتنا تو بنتا ہے احسان ابا عبداللہ کہ کم از کم ڈیلی اپنی نمازوں کے بعد اپنے آقا کو سلام کیا کرو کہ مولا میرے وجود کی بقا تیری وجہ سے ہے. آج میڈیا، سوشل میڈیا ہر جگہ میرے نسلوں کے ایمان کو چرا رہا ہے، لیکن تیری مجلس میرے بچے کو بچا رہی ہے. یہ سفینۃ النجات ہے جو آپ کے ہاتھ کو اللہ کے ہاتھ سے ملاتی ہے. نعمت مجلس، نعمت زیارت کا پتہ انسان کو عالم برزخ میں چلے گا. تبھی مولا حسین فرماتے زندگی میں ایک بار بھی ہو سکے کربلا ضرور آؤ. یہ تجھے مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ زیارت حسین کا ثواب کتنا زیادہ ہے. آیت اللہ اصفہانی اپنے بیٹے کے خواب میں فرما بیٹا میں اگر 20 مرتبہ امام رضا کی زیارت کو گیا تو ہر زیارت کے بدلے میں 3 مرتبہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے. کتنے ایسے مومنین ہیں جن کو برزخ میں امام حسین نے شرف زیارت بخشا. ایک مولا کا عاشق امیر آدمی تھا، اس کی ایک عادت تھی جب بھی کوئی سے امام حسین کی مجلس کے لیے چندہ مانگنے آتا تھا یہ چیک پہ سائن کر کے رقم نہیں لکھتا تھا، کہتا تھا اپنی ایمانداری سے لکھو اور جا کے چیک کو پاس کرواؤ. اس نے کبھی امام حسین سے حساب و کتاب نہیں کیا کہ مولا میں نے تیرے لیے 10 لاکھ دیے، 5 لاکھ دیے، 2 لاکھ دیے. کہتا لکھوں گا تو یاد بھی تو رہے گا. کبھی چیک پہ نہ دیکھا نہ اس نے رقم لکھی، اگلے کو ہوگا خود لکھ اور جا کے چیک کو پاس کرا. اس کا بیٹا کہتا ہے میرا بابا دنیا سے چلا گیا، خواب کے عالم میں اپنے باپ کو دیکھا عالم برزخ کی جنت میں بیٹھا ہے. میں نے کہا بابا کیسا ہوا حساب و کتاب؟ کہ بیٹا میدان برزخ میں جب اٹھایا گیا تو ظاہر معصوم تو نہیں تھے، کئی برائیاں تھیں نام اعمال میں، کہ بڑا پریشان تھا کہ سفر گزرے گا کیسے. کہتا اسی درمیان میری نگاہ امام حسین پہ پڑی، گویا ملنے آ رہے تھے مولا مجھ سے. ملائکوں سے مخاطب کیا کہ کیا معاملہ ہے میرے اس عاشق کا؟ کیا مولا نام اعمال میں کئی خامیاں ہیں، کئی خطائیں ہیں. تو امام نے کہا نام اعمال مجھے دے. کہتا بیٹا واللہ جس طرح میں بغیر دیکھے چیک پہ سائن کرتا تھا، حسین نے میرے نام اعمال کو بغیر دیکھے مہر لگا دی. کہ جب اس نے میرے ساتھ حساب نہیں کیا حسین اس کے ساتھ حساب کیوں کرے. جس طرح چلو گے اس طرح سے جواب ملے گا. اگر کریم ہو خدا کریم ہے تیرے لیے، اگر ستار ہو وہ تیرے لیے ستار ہے. اگر تو لوگوں کو معاف کرتا ہے بڑی آسانی سے، خدا تجھے بڑی آسانی سے معاف کرتا ہے. فرمایا آ سکتے ہو تو میری کربلا آؤ، اگر نہیں آ سکتے تو فرمایا کوشش کی نہیں جا سکے لیکن عشق ہے کہیں مر نہ جاؤں اور حسین کی زیارت نصیب ہو کہ نہ ہو، کسی کو اپنے کل کا نہیں پتا. فرمایا ہاں تڑپ ہے، آتش ہے. تو فرمایا خلوص سے مجھ حسین کو ایک سلام کیا کرو. کہ مولا اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا میں کہوں گا ملائکوں کو کہ لکھیں تجھے ثواب زیارت حسین دیا جائے.
کم اللہ ایک سلام سے، فرمایا ایک نشانی ہے، اگر مجھ غریب کو سلام کرو اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، فرمایا یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دے جائے، دلوں کو کربلا لے جائیں، خود بھی ثواب زیارت ابا عبداللہ کمائیں اور اس کا ثواب مرحوم کی روح کو بخشیں۔ یقیناً نیک لوگ جوار معصومین میں جگہ پاتے ہیں، جن کو سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھیں، جنہیں نہیں آتا نام حسین تو سب کو آتا ہے، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی سب مل کے السلام علی حسین وعلی اولاد الحسین وعلی بلند آواز سے السلام وعلی اولاد وعلی اصحاب میرا سلام ہو ان زخمی ہونٹوں پہ یہ سلام میرا سلام نہیں، امام زمانہ کا سلام ہے۔ فرمایا جب کبھی دل کرے رونے کا زیارت ناہیہ پڑھا کرو، فرزند زہرا کا پڑھا ہوا نوحہ ہے۔ فرمایا میرا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ، اللہ جانے یا علی اصغر کے ہونٹ یا میرا سلام ان زخمی پھٹے ہوئے ہونٹوں، زمانہ یہ کس کے ہونٹ جواب میرے مولا نے خود دیا، میرا سلام ان خوشی ہونٹوں پہ او جن پہ ظالم چھڑے مار رہا تھا، مولا وہ ہونٹ آپ کو یاد ہے جن پہ لہیں چھڑی مارا تھا، یہ وہی ہونٹ ہے جنہیں سیدہ بوس دیا کرتے تھے، جنہیں رسول خدا بوس دیا کرتے تھے۔ امام زمانہ اپنے کعب کا سلام ان ہونٹوں پہ، لیکن میں کہوں میرا سلام ان ننھی سی آنکھوں پہ جو تھے، اللہ کسی بچی کو بابا کا کٹا ہوا سر نہ دکھائے، عزیزو بچیاں بابا سے بڑا پیار کرتی ہیں، بیٹے ماں سے بڑا پیار کرتے ہیں،
میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ بچپن میں کسی بیٹے کو ماں کا جنازہ نہ دکھائے، کسی بچی کو بابا کا جنازہ نہ دکھائے، وہ بھی ایسا بدن جس پہ گھوڑے دوڑائے گئے ہو، وہ بھی ایسا بدن جس پہ لباس نہ ہو۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں ایک منظر نے مجھے خون رلایا۔ پوچھا سوالی نے مولا کون سا منظر؟ فرمایا دربار یزید۔ مولا اس دربار میں ایسا کیا ہوا؟ سخت روایت ہے، دل کر رہا آج پڑھوں۔ فرمایا ایک رسی نے مجھے بڑا رلایا۔ مولا اس رسی میں ایسا کیا تھا؟ فرمایا ایک سرا میری گردن میں تھا، دوسرا سرا ایک 4 سالہ بچے کی گردن میں تھا۔ فرمایا شیعوں میں جب جب کمر سیدھی کرتا تھا بچی کی آواز آتی تھی سجاد میرا گلا۔ فرمایا پورے راز میری کمر جھکی رہی، لیکن اس سے زیادہ جس منظر نے مجھے رلایا، یہ لہیں اپنی دربار میں آیا، تخت پہ بیٹھا۔ اللہ جانے شمر نے لہیں کے کانوں میں کیا کہا، اے کاش اندھا ہو جاتا، علی کی بیٹیوں کو نہ دیکھتا۔ دیکھتے دیکھتے اس کی نگاہ سکینہ پہ رک گئی، کہنے لگا بچی سنا ہے تو حسین کی بڑی لاڈلی بیٹی ہے، مجھے بتا تیرا نام کیا ہے؟ بڑے سخت جملے ہیں، جیسے کہ بچی بتا تیرا نام کیا ہے؟ راوی کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہلے۔ بابا کے ہونٹ یاد ہے نا جس پہ چھڑی ماری گئی؟ اب بچی کے ہونٹوں پہ گریا کرو۔ راوی کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلی۔ دوبارہ کا مجھے بتا تیرا نام کیا ہے؟ راوی کہتا ہے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلے۔ تیسری مرتبہ کا مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ امام زین العابدین کی آواز آئے، او نہیں بچی بتا تو رہی ہے لیکن گردن کی رسی بڑی تنگ ہے، بچی کی آواز کیسے نکلے؟ تھوڑی آواز بڑھا دیں۔ کلیں گردن کی رسی بڑی تنگ ہے، بچی کی آواز کیسے نکلے؟ لائن نے حکم دیا رسی کھولی جائے، دھیمی سی آواز میں کہا میرا نام سکینہ ہے۔ کہنے لگا سکینہ تیرے چہرے سے لگتا ہے کونے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ امام سجاد نے کہا سکینہ جواب دے، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہے ہم نے پوچھا تھا بچی نے بتایا نہیں تھا۔ کہنے لگی میں نے کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ لئی کہتا ہے سکینہ سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بڑا پیار کرتا تھا، بتا جب تجھے بھوک لگتی تھی بابا کیا کھلاتا تھا؟ بچی کو مدینہ یاد آیا، کہنے لگی بابا مجھے گھٹنے پہ بٹھاتا تھا، اپنے ہاتھوں سے کھجورے
دیتا تھا، لینے کا میرے قریب میں تجھے کھجورے دوں گا۔ میرے چوتھے امام فرماتے لعین وہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتے، حکم دیا عرب تشت میں کھجورے رکھتے تھے، کہنے لگا سکینہ یہ لے کھجوریں کھا لے۔ اللہ یہ منظر کسی بچی کو نہ دکھائے، بچی نے جیسے کپڑا ہٹایا کیا دیکھا، ایک کٹی ہوئی گردن، کہنے لگی میرے غریب وطن بابا، او میرے 3 دن کے پیاسے بابا، او بابا تیرے گردن کی رگے کس نے کاٹے، او بابا شمر نے مجھے بڑے تماچے مارے، ماتم حسین۔